کہتے ہیں نا. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اني اسالك حسن الخاتمه اللهم اني اسالك التوبه النصوحه قبل الموت. چلے آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 سے 56 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں مزید اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے کہ ہم لوگ قرآن کو سن کر سمجھ کر اسے اپنے اندر جذب کریں اور اس کے مطابق مرتے دم تک عمل کرنے والے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. آمین. اور اخلاص کے ساتھ ہر کام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل بھی سے کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی. ہاں،
سورہ اسراء آیت نمبر 47. نحن عالم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون، ساتھ اس کے جو وہ کچھ، یستمعون وہ سنتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، یستمعون جب وہ سنتے ہیں، الیکا تیری طرف، وَإِذْ ہم نجوا اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقولو کہتے ہیں، یقول الظالمون کہتے ہیں ظالم لوگ، یتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا محصورا مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قریش مکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن غور کر قرآن کی مجلس میں جب آ کر بیٹھتے تھے اور غور سے سنتے تھے تو ان کا مقصد کیا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ وہ کس مقصد سے قرآن سننے کے لیے، یعنی جو مشرکین مکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور ایسے ہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن وہ غور سے سننا ان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نحنو عالم کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کس مقصد سے وہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور اتنے غور سے قرآن سنتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کافر غور سے قرآن کو غور سے کان لگا کر سنتے تو اس لیے نہیں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو، یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ آتے تھے کہ ہدایت نصیب ہو، ان کو قرآن سن کر ہدایت نصیب ہو۔ اور اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور ہم لوگوں کو ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ ہم جب بھی یعنی کسی مجلس میں، آج ہم اس مجلس میں بیٹھے تو فوراً سے ہم لوگوں کو نیت کرنا چاہیے اپنی کہ اللہ تعالیٰ خالص اللہ کی رضا کے لیے یہاں ہم لوگ جمع ہوئے، اور کیوں؟ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم لوگ قرآن مجید کا اور سنت کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو یہاں ان لوگوں کی نیت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ ہدایت کی نیت سے نہیں آتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے، نہیں، وہ اس نیت سے نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ تو اس نیت سے سنتے تھے کہ ایسا کوئی پوائنٹ، یعنی جب سنے تو ایسی کوئی پوائنٹ، ایسی کوئی بات اس میں سے چن لے کہ جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ پروپوگنڈا کر سکے۔ تو اس نیت سے مشرکین مکہ جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، کیونکہ دیکھیے وہ قرآن کے اندر تو نقص نہیں نکال سکتے تھے نا۔ کیوں نہیں نکال سکتے تھے؟ کوئی بتائے گا قرآن کے اندر کوئی نقص؟ وہ لوگ وہ کیا دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن میں کوئی نقص نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا ہے۔ کیوں نہیں نکال سکتا بتائیں؟ اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ہاں، کیونکہ نے حکم قرآن محض ادا کیے ہیں، جی نقص جی نکالنے۔ بالکل، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن میں تو کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتا۔ تو جب قرآن میں نقص نہیں نکال سکے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ جو ہے وہ قرآن سنانے والے کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جھوٹ موٹ کا کچھ بھی جو بھی ہے وہ الزام لگا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیم کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا سکے، اور تاکہ خود تو رکتے تھے، یعنی ہدایت کے راستے سے وہ خود تو رکتے تھے، لیکن ایسی بات کر کے، ایسی بات کو حاصل کر کے پھر دوسروں کو بھی جا کر بتایا اور دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے سے روکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں یہ پیچھے جو ہے وہ ہم لوگ بہت پڑھ چکے ہیں نا، کہ کس طرح سے وہ سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں بہت ہو گیا نا، کہ کس طرح سے بنی یعنی جو قریش مکہ جو ہے وہ آ کے بیٹھتے تھے اور کس طرح سے باتیں کرتے تھے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور کس طرح سے سیرہ میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ تم کس کی بات سن رہے؟ دیکھیں آگے آیا ہے وَإِذْ، اور پھر آپس میں وہ کیا سرگوشی کرتے؟ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور آپس میں جب وہ سرگوشی کرتے، اِذْ يَقُولُ، جب وہ کہتے ہیں ظالم، إِن يَتَّبِعُونَ، کہ نہیں تم پیروی کرتے، إِلَّا مگر
رجلا مسحورا کہ تم ایک شہر زدہ شخص کی جو ہے وہ تم اس کی پیروی، کیا تم اس کی پیروی کرتے ہو؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک بہت طویل حدیث ہے کہ جو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے نا ان لوگوں کے بارے میں، اس کا نچوڑ بس یہ ہے کہ قریش مکہ نے جو ہے وہ جو بڑے جو سردار تھے وہ جو ہے وہ آپ جب اللہ کا کلام سنتے تھے نا تو ان کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا تھا. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ جو دلوں کو پگھلا دے، دلوں کو نم کر دے، اور ان کے دل اس کی طرف مائل ہوتے تھے، قرآن کی طرف. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو سبحان اللہ ان کے دل اس کی طرف مائل کرتے تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی عہد بھی کرتے تھے، وہ چپکے چپکے سنتے بھی تھے مگر آپس میں پھر عہد کرتے تھے نہیں آج کے بعد نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، اور پھر چپکے چپکے جو ہے وہ سنتے رہتے. تو یہاں یہی ہے کہ قریش مکہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ ان کا کوئی شخص قرآن نہیں سنے گا، لیکن اس کے کلام میں جو یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو دل نشینی ہے، اس قسم کی ہے کہ وہ اپنی جو پابندی جو اپنے اوپر جو لگاتے نا تو اس کو جو ہے وہ پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس کو نبھا نہیں سکتے تھے، اور چوری چھپے رات کے اندھیروں میں قرآن سن لیا کرتے تھے. پھر جب کسی ایک کو دوسرے پر شک پڑتا تھا کہ اس نے قرآن سنا ہے تو آپس میں وہ کہتے تھے کہ کس شخص کی بات کرتے ہو جو خود سحر زدہ ہو، جو خود یعنی کس کو سحر زدہ کہتے تھے؟ قرآن سنانے والے کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہتے تھے. اور کہ وہ عجیب طرح کی باتیں کرتے، یعنی وہ جانتے تھے قرآن کی جو تاثیر تھی، قرآن کی جو یعنی جو یہ تھی حقیقت تھی اس کو وہ جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے کیونکہ ان کو بات تو ماننی نہیں تھی. تو اسی لیے تو آج کے دور میں بھی یعنی بعض لوگ جو ہے وہ یعنی جب دین کی مجلس میں جاتے ہیں نا تو وہ نیت یعنی یہ سب میٹر کرتی ہے نا کہ انسان کی نیت کیا ہوتی ہے. کسی جگہ پر ہم جب جاتے ہیں کوئی درس سننے کے لیے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے، تو انسان کی یعنی ہر کام کے پیچھے نیت ہے نا. تو کس کام سے، کس نیت سے، کہ نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ابھی سن کر عمل کرنے کی نیت ہے، علم حاصل کرنے کی نیت ہے، خیر خواہی کی نیت ہے، کہ اس میں نکتہ چینی کرنے کی نیت ہے، کہ کچھ اس میں بات نکالے اور پھر کوئی بھی ایک اگر بات بھی اگر جو ہے وہ جو دین کا دائی یا جو بھی مبلغ ہے یا جو بھی مقررہ ہے جو تقریر کر رہا ہے اس کی کوئی ایک بات بھی پکڑے اور پھر وہ سب لوگوں میں مشہور کرے کہ دیکھو یہ تو ایسا کہتی ہے، یہ تو ایسا کرتی ہے. تو لوگوں کے جو ہے وہ نیتیں الگ الگ ہوتی ہے. اور بعض جو ہے کہ وہ اگر قرآن کی مجلس میں جاتے بھی ہے تو صرف نکتہ چینی کرنے کے لیے، کیا وہاں سے کچھ ایسی بات نکالے جو اس مجلس کو یعنی وہ یہ کر سکے، یعنی اس کو لوگوں میں جو ہے وہ بتا سکے کہ دیکھو وہاں تو ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص رکھے اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں قرآن سننے اور اس پر عمل کرنے اور خیر خواہی کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما، عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما. آگے دیکھتے ہیں. انظر کیفا، دیکھو کس طرح، ضربو انہوں نے بیان کی، لکل امثال تیرے لیے مثالیں، فضلوا تو بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا تو نہیں وہ استطاعت رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے اور گمراہی کا فتویٰ دیتے تھے کہ تم کس کے پیچھے چل رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے کہ دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں تو وہ خود ہی بھٹک گئے. یعنی جو دوسروں کو برا کہتا ہے نا وہ تو خود ہی بھٹک گئے ہیں اور وہ نہیں استطاعت رکھ سکتے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو یہاں اور یہ جو یہاں جو بات آئی نا کہ وہ امثال کے مثالیں بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کون سی مثال بیان کرتے تھے وہ آپ کے لیے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیا کہتے تھے؟ کاہن کہتے تھے. کاہن کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا؟ کہ جو جھوٹی سچی بات، ایک بات سچی اس میں ایسا اور جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ کاہن کیسے ہوتے، کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی ان لوگوں کے کیسے کام رہتے، وہ اس بات کو جانتے تھے. پھر بھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے تھے؟ کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی ساحر، کیا سحر زدہ ہے، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا ہے، اور پھر کبھی مجنون کہتے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ مجنون کیسا ہوتا ہے.
کہ مجنون ایسے تو اتنی سلجھی ہوئی اور اتنی اچھی اور اتنی درست اور بالکل بھی تمام یعنی ایپ سے پاک اور اتنا صحیح کلام، تو کوئی مجنون تو ایسی بات نہیں کرتا ہے نا. مجنون تو کیسی بات کرتے، دیوانوں کی سی بات کرتے نا. دیوانے ہوتے تو دیوانگی کی بات کرتے، مگر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تھے. اور پھر کبھی کیا کہتے کبھی شاعر کہتے، تو حالانکہ ان کے وہاں تو خود کتنے شاعر تھے اور کتنی زبان دانی ان کو آتی تھی، اور وہ خود بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. مگر پھر بھی وہ جو ہے وہ مثالیں بیان کرتے تھے اور خود بھی جانتے تھے کہ یہ باتیں صحیح ہی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں کہ کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جوانی کن کے ساتھ گزری؟ مکہ میں ہی گزری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس طرح سے جانتے تھے؟ آپ بتائیے، آپ لوگ کس طرح سے جانتے صادق اور تھے؟ امین، صادق اور امین. جی صادق آمین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے اور کس طرح سے جو خدمت کرتے تھے لوگوں کی، اور کس طرح سے چھوٹوں کے ساتھ، اور کس طرح کے جو اخلاق تھے، تو ہر چیز کا ان کو ہر ایک بات کا پتا تھا. اور کتنی عزت بھی دیتے تھے وہ لوگ، حالانکہ وہ چھوٹے سے تھے اس وقت سے ہی کتنی عزت دیتے تھے اور کتنی بات مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے. تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنا ٹوکنا شروع کیا، کہ جیسے قرآن میں جب آتا ہے نا کہ یہ نہیں کرو وہ کرو، وہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو ان لوگوں کو جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی. وہ اپنے نفس کی پیروی کرنا چاہتے تھے. تو جب ان کو بات سنی نہیں تھی تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں بھی دیکھیں، کوئی بھی انسان جب تک لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے نا، تو وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اور جہاں وہ حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہے، حق بات بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، وہاں لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اسی طرح دنیا میں جو بھی حق لے کر اٹھیں گا، قرآن لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گا اور نیکی کرنے کا حکم دیں گا، تو وہاں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ ان کو یعنی برا سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں، اور ان کی برائی جو ہے وہ اس طرح سے پھر کی جاتی ہے. تو سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے. لیکن قرآن کا آپ کا انکار کرنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نہیں ملا تھا. کیا الزام لگایا تو لوگ آپ کا کلام قرآن مجید، اور یہ سب کیوں کرتے تھے وہ، کہ کبھی ساحر اور کبھی کاہن، تاکہ لوگ جو ہے، کیونکہ دور دور سے لوگ آتے تھے نا جب مکہ میں یعنی جب دعوت کا کام شروع ہوا، تو لوگ دور دور سے سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کا کلام سن کر لوگوں سے دور دور سے لوگ آتے تھے. تو یعنی اس سے پہلے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنے، اس سے پہلے ہی وہ ان کو برین واش کرتے تھے کہ دیکھو اس کی بات نہیں سنو، وہ ایسے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ سب پیچھے پڑ چکے ہیں نا، سبحان اللہ. تو یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر پہلے ہی وہ جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں ڈالتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ سنے ہی نہیں. لیکن ہوا کیا کہ جو بھی سنتا تھا ایک بار سنتا تھا، اور پھر جو ہے وہ ان کو حق اور باطل میں فرق خود ہی پتا چل جاتا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ خود ہی بھٹک گئے اور استطاعت نہیں رکھتے راستے کی. چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر 49. وقالو، اور وہ کہتے ہیں اذا کننا، کیا جب ہم ہوں گے عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدہ، ایک نئی پیدائش میں. تو سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ جو ہے، تو ان لوگوں نے یعنی توحید کا تو وہ انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اسی طرح رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور اسی طرح موت کے بعد پھر سے اٹھائے جانے کا بھی وہ انکار کرتے تھے. کیوں؟ یعنی نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے نا. حالانکہ قرآن میں یہی تینوں چیزیں ہیں، آخرت، توحید، رسالت اور آخرت. اسی سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے نا، اسی کے بارے میں دلائل وغیرہ دیے گئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر ان کی سرداری بھی ختم ہو جائیں گی، ان کے خواہشات پر بھی زد پڑیں گی. تو اسی لیے یہ تینوں باتوں کو نہیں مانتے تھے. اور یہاں جو بات آیا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور یا سحر زدہ ہونے کی مشرکین مکہ نے دلیل کیا دی؟
کہ یہ شخص جو ایسی باتیں کہتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہم ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، چورا چورا، یہاں جو آیا ہے نا رفاتا یعنی کہ چورا چورا، یعنی ہڈیاں بھی جو ہے وہ بھس ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو تب ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو ایسے ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سب جو ہے وہ مکی دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعوتیں دیے تھے، یعنی جو مین جو بات تھی تو اس میں یہی توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی گئی تھی۔ اور لیکن جو مشرکین مکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ توحید کا بھی انہوں نے انکار کیا، شرک کرتے تھے، رسالت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے آیت آئیں گی نا کہ وہ کیا کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے، اور اسی طرح آخرت کا انکار کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، نہیں چاہیے، پہلے آگے کی آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد میں بتاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں جو ہے وہ کئی طرح کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، کتنے دلائل دیے ہیں، توحید کے دلائل دیے ہیں، اور پھر مر کر جی اٹھنے کے دلائل دیے ہیں، رسالت کے دلائل دیے ہیں، اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور قرآن میں بہت سی آیت بھی آئی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَضَرَبَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، سورہ یاسین آیت نمبر 76۔ کیا وہ مثال بیان کرتے ہیں کہ بھلا کہ ہم مر جائیں گے اور تو کون ہمیں اٹھائیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ جو ایک بار یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ پھر وہ دوبارہ انسان کو جو ہے وہ پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ جب کہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد پیدا کیا انسان کو، ہر ایک چیز کو، تو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جواب میں کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو چورا چورا ہو جائیں گے، تو پھر کس طرح سے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ، حجارتن پتھر، او حدیدہ یا لوہا، او خلقن یا مخلوق، مما اس میں سے جو یکبرو بڑی ہوتی ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، یعنی چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی بھی مخلوق جس کو تم بہت بڑی چیز سمجھتے، تمہارے سینے میں وہ بہت بڑی چیز ہے، تو وہ کوئی بھی چیز تم بن جاؤ، ہو جاؤ، فَسَيَكُونُ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے زندہ کرے، یعنی جس میں کوئی بھی جان نہیں ہے، پتھر میں جان نہیں ہے، لوہا میں جان نہیں ہے، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہوں گی نا تو اس میں بھی جان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی جو انسان جو ہے وہ بھی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی جان ڈالنے کے یعنی جان ڈالنے پر قادر ہے۔ تو یہ ہے فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ کہیں گے۔ اچھا پہلے اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو، تم اگر پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق یعنی بن جاؤ کہ جس میں جس کو تم بڑی سمجھتے ہو، یعنی اتنی سخت ہو، کتنی بھی سخت چیز کیوں نہ ہو جاؤ، یعنی تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے نا وہ بھی اگر بن جاؤ کہ جس میں کوئی بھی لائف نہیں ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کھڑا کریں گا۔ تو یہاں یہی کہ دیکھیں، تو اس میں ہم لوگ وہ تھوڑا سا سوچنا چاہیں کہ دیکھیں جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، تھوڑا امیجن کیجئے ہاں کہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ سب سے پہلے کیا ختم ہونے لگتا ہے، پھر کیا مٹی جو میں جی 2 فرشتے آتے ہیں میم، سوال جواب پوچھ۔ جی ہاں، نہیں وہ نہیں ہم پوچھ رہے تھے، وہ تو سب ہے ہاں،
اور جیسے یعنی انسان کو بارک اللہ فی علم صفورہ، جیسے انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ مٹی کھانے لگتی ہے، ہلو وہ جسم کا ویسے ہی صحیح سلامت رہتا ہے؟ کوئی نہیں جسم اگر ایسا رہتا تو جب قبرستان میں جو جاتے نا مردوں کو دفنانے کے لیے، تو وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کتنے لوگ دفن ہے، تو کیا اندر سب کی باڈیز ہے؟ نہیں، وہ تو ہڈیاں تک بھی نظر نہیں آتی، یعنی پہلے اسکن اور پھر گوشت یہ سب گل سڑ جاتا ہے، پورا وینش ہو جاتا ہے، پورا گل جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، پھر امی ہڈیاں تھوڑی ٹائم تک ہے نا، پھر ہڈیاں تھوڑی ٹائم تک رہتی ہے، اور پھر ہڈیاں بھی کیا ہو جاتی ہے، گل جا ہڈیوں کو بھی ڈیکمپوز ہونے کے لیے تھوڑا وقت لگتا رہے گا، مگر پھر وہ ہڈیاں بھی کیا ہو جاتی ہے، یہاں جو آیا نا چورا چورا، وہ پورا چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ بھی مٹی میں مل کر مٹی بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لیکن اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جو چورا جو ہے نا وہ کیا وہیں رہتا ہے، اس کو پھر کبھی ہوا اڑا لے جاتی ہے، کبھی زوردار بارش آتی ہے تو وہ مٹی بہ کے جاتی ہے، تو یہاں جہاں بھی رستے پر چلتے ہیں، یہاں جہاں یا بلڈنگز بنتی ہے تو کئی لوگوں کے جو ہے وہ جو جسم کے جو ذرات ہے وہ یہاں وہاں پوری دنیا میں کہاں کہاں پھیلے ہوئے، یعنی ایک جگہ انسان نہیں ہے صحیح سلامت کہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہاں، وہ قبر میں ہم نے دفن کیے تھے 20 سال پہلے تو ابھی تک ہے، اور 20 سال کیا قیامت تک تو کئی سال ہو جائیں گے، تو وہ باڈی جو ہے ایک باڈی جو ہے اس کے پارٹس کہاں کہاں گئے؟ وہ ایک بنی اسرائیل کا شخص جو تھا اس کے بارے میں یاد کیجئے، اس نے کیا حکم دیا تھا اپنے بیٹوں کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کیا کرے کہ میری لاش کو جلا دے، پھر جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہڈیوں کی جو راکھ ہوں گی نا اس کو تھوڑی ہوا میں اڑا دے، تھوڑا پانی میں بہا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو بن جا، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ساری راکھ جو ہے اڑ کے وہ سامنے جو ہے وہ انسان، یعنی وہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی اگر مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی درندے نے بھی کسی کو کھایا ہوگا نا وہاں سے، اور سمندر میں بھی کوئی غرق ہوا ہوگا یا ایکسیڈنٹ ہو کے باڈی یہاں وہاں بکھر گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمام ذرات کو اکٹھا کرے اور انسان کو جو ہے وہ پھر سے زندہ کرے اور اس سے سوال جواب کرے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جائے، یا اس سے بھی جو ہے وہ جو جس کے تمہارے دل میں لگتا ہے نا کہ ہاں وہ بہت بڑی چیز ہے تو وہ بھی بن جاؤ نا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کن ہو جا تو اللہ تعالیٰ تو وہ چیز جو ہے یعنی جو انسان جو ہے وہ سامنے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر یہاں جو آیا نا فَسَيَقُولُ مِن مَن یعیدنا، بس ان قریب وہ کہیں گے کون لوٹائیں گا ہم کو، علم کون لوٹائیں گا ہم کو، کل الذی کہہ دیجئے کہ وہ ہستی فطرکم جس نے پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ، یعنی وہ جب کہتے ہیں نا کہ کون لوٹائیں گا تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں جواب دے رہے کہ وہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ اس پر قادر ہے کہ تم کو دوسری بار بھی مرنے کے بعد بھی تم کو پیدا کرے، کیونکہ دوسری بار جو بنانا ہے وہ پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، تو یہاں یہی بات آئی ہے۔ تو جب وہ یہ جواب سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، کہ پھر وہ اپنا سر ہلاتے ہیں، دیکھیں یعنی ان کی پوری ایکشن جو ہے نا مشرکین مکہ اور اس کے ساتھ جو بھی آخرت کا انکار کرتا ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ رہنے پر کا انکار کرتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ جو رہتے ہیں نا، جو یقین نہیں کرتے، ہاں معلوم ہے قیامت آئیں گی، کب آئیں گی کس کو معلوم ہے، ابھی تو انجوائے کرو، یا جس طرح کی بھی جو بھی باتیں کرتے، تو سب کے یہ رویے اسی طرح کے ہوتے
کہ وہ جو ہے وہ سر ہلاتے، یعنی وہ سر ہلانا بھی ان لوگ کا کیا ہوتا ہے، تنزیہ ہوتا ہے، مذاق میں، یعنی سیریسلی نہیں کہ ہاں ان کو بات سمجھ میں آ گئی، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ہاں سمجھ میں آ گئی، تو اس کے لیے نہیں، بلکہ مذاق کے طور پر، ہنسی مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کے لیے جو ہے وہ سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن مگر بتاؤ یہ واقعہ ہوگا کب، یعنی یہ اس طرح مشرکین جب آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیریس بات کر رہے ہوتے مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے بارے میں، وبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنے کے بارے میں بتا رہے، اور یہ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں اور ایسے سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ پوری مجلس جو ہے ایک بات سنجیدہ، ایک سیریس بات چل رہی ہے، تو اس کا رخ پھیرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانے کے لیے اس طرح سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ اس طرح سے نان سیریس ہوتے اپنے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو وہ بھی جب دین کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسے سوال پوچھیں گے کہ سب کو ہنسی آ جائے، کہ لوگوں کا اٹریکشن پانے کے لیے، اور اس طرح سے، تو یہ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ مشرکین مکہ کی بات کی ہو رہی ہے، یعنی وہ اس کے لیے نہیں پوچھتے کہ وہ واقعی وہ قیامت کی تیاری کرنا چاہتے، بلکہ پوچھتے یعنی یہ کہ کیسی ہوں گی قیامت، یہ نہیں پوچھتے، بلکہ پوچھتے کب آئیں گی۔ اس طرح وہ غلط اور غیر سنجیدہ سوال کر کے بات کی حقیقت اور اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ اہل مجلس کی توجہ کا رخ جو ہے وہ بدل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کل عسیٰ ان یکون قریبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جلد ہی واقع ہو جائے۔ یہاں جو بات آئی نا کل عسیٰ ان یکون قریبا، یعنی جو قیامت ہے وہ دیکھے عسیٰ کہ امید ہے، یقین ہے، امید ہے یعنی یقین کے معنوں میں آیا کہ یہ جو قیامت ہے وہ قریب ہی آئی ہے، قریب ہی آئی ہے۔ تو جس کا واقع یعنی جو بھی چیز واقع ہونے والی رہتی ہے نا تو وہ قریب ہی رہتی ہے نا۔ دیکھیں جب ہم لوگ کوئی انتظار کرتے رہتے کسی چیز کا تو وہ قریب ہی رہتی ہے نا، اور ویسے بھی دیکھیں ٹائم تو کتنا فاسٹ گزر رہا ہے، اور کسی کو بھی یعنی ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کب ہے، یعنی ایک سال بعد ہے، ایک مہینے بعد ہے، ایک ہفتے بعد ہے، یا ایک لمحے بعد ہے۔ تو جیسے ہی جس کی بھی آنکھ بند ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے نا، کہ اس کو جنت کی یا تو جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائیں گی، یا تو پھر اس کے لیے جہنم کے آگ کا بچھونا اور آگ کا اوڑھنا اور جہنم کی لو اور وہ سب قبر کے عذاب امیجن کیجئے۔ تو اس میں بہت زیادہ یعنی ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بنے، ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ قریب ہی ہے، تو کل عسیٰ ان یکون قریبا، یعنی بہت قریب ہی ہے۔ تو جو چیز قریب ہے تو ہم لوگوں کو اس کی تیاری کرنا چاہیے، اور اس کو پہلے سے ہی نا اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں رہ کر نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنائے، اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ دیکھیں یہاں قرآن میں یعنی بلکہ اسی سورہ میں نا بنی اسرائیل میں کتنی ایسی آیت آئی نا کہ جس میں بار بار جو کہا گیا دنیا اور آخرت کے بارے میں نا، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ یعنی جو بھی دنیا میں رہ کر بھی جو بھی کام کر رہے وہ نیت ہماری کیا ہو، ہمیں اجر آخرت میں ملے۔ یہ نہیں کہ کوئی دنیا کا کام کر رہے تو دنیا میں اجر پانے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت میں اجر پانے کے لیے، کیونکہ ہر ایک کی قیامت اس کے بہت ہی قریب ہے۔ اور جیسے جیسے ہم لوگ کی ایج بڑھتے جا رہی ہے نا، دیکھو ابھی کم ہوتے جا رہی ہے یا بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے نا، تو وہ اتنے ہی زیادہ موت کے قریب آ رہا ہے۔ اور وقت تو دیکھیں کتنی فاسٹ گزر رہا ہے کہ کس طرح سے سال جو ہے وہ، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، سال جو ہے وہ مہینوں میں مہینے، ہفتے میں ہفتے، دن اور دن جو ہے وہ گھنٹوں میں، اور گھنٹے جو ہے وہ منٹوں میں، اور منٹ جو ہے وہ
लम्हे में यानी सेकंड में, अभी जुमा था और अभी जुमा आ जाता है। देखिए कितने जल्दी जल्दी टाइम होता है ना। तो बहुत करीब है हम सब की भी क़यामत। अल्लाह करे कि हम सब जो है वो मरने से पहले अल्लाह ताला हम लोगों से करवा ले तैयारी ना। हम लोग क्या तैयारी करेंगे, अल्लाह ताला हम लोगों से तैयारी करवा ले और हर काम इखलास के साथ करना नसीब करे। और अल्लाह ताला का हक, अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक, और अभी हम लोग सब अपने अपने वतन जाने वाले, अपने अपने लोगों के पास जाने वाले, अपने रिश्तेदारों, नस्बी ससुराली रिश्तेदारों, तो सबके साथ बहुत ही अच्छा रवैया, बहुत ही इखलास के साथ मिलना और सबके हुकूक आसान तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी की कुछ जिंदगी में, पहले जिंदगी में ऐसी कुछ बात हो गई हो ऊंच नीच, तो उसके लिए माफी मांगना है ना, ताकि लोगों के यानी लोगों पर हमारे कोई हक बाकी ना रहे और मरने के बाद हमें खसारा ना हो। चले आगे देखते हैं आयत नंबर 52। यौम यदऊकुम, फिर अल्लाह ताला बता रहे कि वो दिन कैसा होगा। हालांकि उन्होंने नहीं पूछे, मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने ये नहीं पूछा कि हाँ कयामत का दिन कैसा होगा, बल्कि उन्होंने क्या पूछा, हाँ ये जो तुम वादा कर रहे ना कि हाँ जिंदा किया जाएगा, तो वो दिन कब आएगा। ये मजाक में, वो मजाक में नॉन सीरियस एटीट्यूड है उन लोगों का। तो अल्लाह ताला मगर यहाँ क्या बता रहे, यौम यदऊकुम, क्या वो दिन कैसा होगा कि जिस दिन वो पुकारेगा तुमको, वो यानी अल्लाह ताला पुकारेगा तुमको, फतस तजीबूना, बस तुम जवाब दोगे, भी हमदी, साथ उसके हमद के, व तजुन्नूना, और तुम समझ जाओगे, इल्लबिस्तुम, के नहीं ठहरे तुम, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा। तो यहाँ जो है वो यहाँ जो यौम यदऊकुम जो है ना कि जब अल्लाह ताला बुलाएगा, तो यहाँ जो है वो कयामत का मंजर और उसकी होलनाकी बताई जा रही है कि उस दिन जब अल्लाह ताला बुलाएगा, लोगों को पुकारेगा, अल्लाह ताला यानी मनादी जो आवाज देने वाला है आवाज देगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कयामत के दिन कि नहीं या मैं अभी नहीं आता, जिस तरह ये मुझे अभी नींद आई है। जिस तरह अभी देखिए दुनिया में जब लोगों को बुलाया जाता है अल्लाह ताला की तरफ, कब बुलाया जाता है, हर 5 नमाज में है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कि आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो सब लोग जाते हैं। देखिए आज ही कोई यानी अभी किसी के जरिए हमको पता चला कि यही यानी रमजान में जो थी वो मस्जिदें भर जाती थी, उसके बाद भी थोड़ी मस्जिदें भरी हुई रहती थी, थोड़ी खाली भी रहती थी। मगर जैसे जैसे ये टाइम ऊपर जा रहा है ना, अभी टाइम क्या हुआ फजर का, जल्दी से बताइए, फजर कितने बजे होती है? 16 मैम, 3:16। हाँ 3:15 3:16। हाँ तो मस्जिद में यानी नमाज पढ़ने वालों की इतनी कम तादाद हो गई, क्योंकि टाइम ऊपर ऊपर हो रहा है ना, तो वो नींद का टाइम रहता है, रात में लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो बिल्कुल कम लोग जो है वो। तो अल्लाह देखिए ये सब जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। पहले हम खुद जो लेडीज है ना, घर की जो लेडीज है उनकी जिम्मेदारी है कि पहले वो खुद वक्त पर उठे, नमाज पढ़े, और फिर क्या करे, अपने घर वालों को उठाए है ना, उनको शौक दिलाया। ऐसे नहीं कि ऑर्डर देना नहीं, बल्कि उनको शौक दिलाया है ना। क्योंकि दुनिया में अगर हम लोग अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक नहीं करेंगे, तो फिर वो कयामत के दिन तो उठकर जाना ही है किसी भी तरह से। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब उस दिन पुकारा जाएगा ना, तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि नहीं हम अभी नहीं आएंगे, सब बराबर से उठकर जाएंगे। और फिर वो क्या कहेंगे, यदऊकुम, पुकारेंगे तुमको, तो तुम सब जवाब दोगे, भी हमद ही, और साथ उसके हमद के साथ अल्लाह ताला की हमद बयान करते हुए जो है वो अल्लाह ताला के पास जाएंगे। और यानी कि जब इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर में फूकेंगे, तो सब अल्लाह की पुकार पर दौड़ चलेंगे और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और इस आयत में ये भी आता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सब को जिंदा करके अपनी बारगाह में हाजिर करेगा, पुकारेगा, तो सब हाजिर हो जाएंगे। और उस दिन सब क्या करेंगे, अल्लाह ताला की हमद व सना करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। और वो क्या कहेंगे, जो मोमिन बंदे हैं वो क्या कहेंगे, सुभानका व बिहम्दिका, कब्रों से निकलते हुए वो क्या कहेंगे, सुभानका व बिहम्दिका। लेकिन जो काफिर है वो कहेंगे कि हाँ कौन है कि किसने हमें अपनी कब्रों से, अपनी आराम गाहों से उठाया। तो सुभान अल्लाह। और हर एक को जो है ना वो नाम लेकर पुकारा जाएगा। हम सब जानते हैं ना, एक हदीस का मफहूम आता है कि हर एक जो है वो अपने बापों के नाम से पुकारा जाएगा। यानी कि जरीना बिन्त जियाउद्दीन सामने आए, तो फिर वो इमेजिन कीजिए
ایک ایک کا نام اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے سامنے. یہاں دیکھیں ابھی بہت سالوں کے بعد 2 سال کے بعد آج ہم نے اسکول کی اسمبلی دیکھے تو ایک ایک بچوں کو بلا رہے تھے, وہ الیکشن ان کا ہے تو وہ آ کے اپنے بارے میں بتا رہا تھا. تو کوئی تو اچھے سے بتا رہا تھا اور کوئی بیچارہ تھوڑا سا ڈاماڈول ہو رہا تھا. تو امیجن کیجئے, یہ تو اسمبلی میں اسکول کے ہی صرف بچے, اسکول کے ٹیچرز, پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک ایک کو جب بلائیں گا اور حساب کتاب ہوگا سب کے سامنے, تو امیجن کیجئے ہم لوگ کا کیا حال ہوگا. پھر کوئی بچ سکے گا کہ کوئی عذر بہانہ پیش کر سکے گا؟ اللہ کرے کہ ہم لوگ کے اعمال ایسے ہو کہ جس کو ہم سب کے سامنے بتا سکے نا. دیکھیں امیجن کیجئے کہ جب ہم لوگ کوئی کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیر پیچھے انہوں نے ایسی بات کی کہ جو ہمیں پسند نہیں آئی, تو کیسا دل میں کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے دل میں؟ برائی آتی ہے نا کہ ہاں اچھا وہ اس نے ہمارے بارے میں ایسی بات کی. ہم لوگ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں اس کو, یعنی کہ ہم لوگ تو بہت اچھے سے اس سے ملتے ہیں اور بہت اچھے سے, مگر تھوڑی سی بات اگر پتا چلی تو کیسے دل خراب ہوتا ہے نا. تو اسی طرح اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں کچھ بات کر رہے تو سوچے پھر لوگوں پہ کیا گزرتی ہوں گی, اور پھر یہی ساری باتیں جو ہم کسی کی پیٹ پیچھے کرتے ہیں نا, تو یہ ساری جو ہے وہ پوری دنیا والوں کے سامنے بتائی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے جو آج تک ہم لوگوں سے ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر ثابت قدم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا تقوی اور اتنی خشیت اور اس دن کا اتنا احساس ہم لوگ کے دل میں ہمیشہ رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سامنے جو ہے وہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے. تو ایسی تمام باتوں سے بچ جائے جو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتا چلے, ہے نا. کتنی باتیں رہتی ہے جو ہم نہیں چاہتے نا, اور گناہ اسے ہی کہتے ہی اسے ہے نا, الاسم ما حاک بہ نفسک وکرہت ان یطلع, کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کہ لوگوں کو پتا چلے. تو قیامت کے دن تو سب کے سامنے ایک ایک کو بلایا جائے گا, ایک ایک کے سب کے سامنے جو ہے ایک ایک اعمال کے بارے میں حساب لیا جائے گا. تو اللہ کرے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے تمام ایسے کام اور تمام ایسی باتوں کو چھوڑ دے جو کہ ہمیں رسوا کرے نا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بس اس بات کو ہی اگر ہم لوگ یاد کریں گے نا تو کہ ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے, تو انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے نا. اور پھر کس طرح سے ہوگا؟ بحمدہ, حمد کے ساتھ وہ یعنی سب اللہ کی پکار پر جمع ہوں گے. وَتَظُنُّونَ, اور تم سمجھ جاؤں گے. دوسری بات کیا بتائی گئی ہے کہ تم سمجھ جاؤں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, کہ نہیں تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑا. دیکھیے یہ دنیا کی زندگی تو ہم لوگوں کو کتنی لگتی ہے نا کہ کتنی لمبی زندگی ہے, لیکن قیامت کے دن اس قدر طویل یہ جو زندگی ہے نا وہ جو ہے وہ دنیا کی یعنی قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا, اتنا بڑا, 50,000 سال کا ایک دن ہے نا. تو سبحان اللہ, یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا بالکل چھوٹی اور قلیل سی معلوم ہوگی, اور اس کے بارے میں کئی آیات اور کئی یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ کیا لگے گا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یا صبح یا شام گزار کر آئے. تو وہ ایک تھوڑے سے حصے کے لیے ہم لوگ اگر اپنے نفس کو دبا کر رکھے, اپنے نفس کی پیروی نہ کرے, اور جو بھی اگر کچھ اپنے ساتھ کوئی مخالفت کر رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی حق نہیں دے رہا, تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی سہتے رہے اور برداشت کرے, اور ان کی یعنی مخالفت نہ کرے, غیبت نہ کرے, اور یعنی اپنے آپ کو ظلم سے روکے رکھے, یعنی اپنے نفس پر ظلم نہ کرے, یعنی کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے. تو آخرت میں یہی چیز کام آنے والی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ تو زندگی چھوٹی سی ہے, کتنے سال اور رہیں گے ہم لوگ؟ 4 سال, 5 سال, 10 سال, زیادہ سے زیادہ 20 سال, اس سے زیادہ اور کتنے نا. تو یہ چھوٹی سی زندگی اور بعد میں ہمیشہ کی قیامت ہے. تو اس کے لیے اگر ہم لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے نا, إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, اتنا یاد کیجئے. چلے پڑھیے ہمارے ساتھ, إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, کہ نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا. یہ ہائی لائٹ کیجئے اس کو. زیادہ بڑی آیت ہم لوگ کو یاد ہمیشہ رہنے مشکل ہوں گی نا, تو بس اتنی سی یاد کیجئے, إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. یعنی اگر کوئی آپ سے شکایت کرے, ہاں یہ اتنی پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ بیماری ہے, وہ بیماری ہے, تو ان کو یہی بات, خود بھی یہ بات یاد رکھے اور دوسروں کو بھی یاد دلائیے
इल्लबिस्तुम इल्ला कलीला, ये तो हम लोग की छोटी सी जिंदगी है बस, अब वो उसके बाद तो खत्म होंगी, उसके बाद तो फिर हमेशा की जन्नत है ना, और हमेशा की जो है वो अल्लाह ताला की रजा। तो उसके लिए पाने के लिए क्या है, इस दुनिया में हम लोगों को अपने नफ्स को मार कर और अल्लाह ताला की रजा के काम करके अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करना है। अल्लाह करे कैसे हो। और इसके रेफरेंस में ये भी आती है ना कि कुरान आयत सूरह नाज़ियात आयत नंबर 46, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशीअतन औ दुहाहा, कि जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दिन में सिर्फ एक शाम या सुबह रहे। तो देखिए ये एक सुबह और शाम के लिए हम लोग पूरी जो है वो अपनी जिंदगी कौन सी है, हम लोग इस दुनिया को जिंदगी समझते हैं ना, मगर असल जिंदगी कौन सी है, मरने के बाद की जिंदगी। तो ये एक सुबह और शाम के लिए हम लोग क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करें। अल्लाह करे कि हम लोग खुद भी अपनी इस्लाह कर सके और अपनों की भी। अभी देखिए हम लोग सब जा रहे हैं अपने अपने वतन में, अपने अपने लोगों में, नियत करके जाइए, इरादा करके जाइए, और अल्लाह ताला हम सब की मदद करे और साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला हम लोग को हिम्मत दे, इस्तकामत दे कि हम लोग जो अगर बुराई देखे उसको बहुत प्यार से इंशाल्लाह आगे आज के इसमें अल्लाह ताला अपने वक्त में बरकत डाले। थोड़ा फास जाएंगे क्यों, हाँ ये अगली आयत है, क्योंकि कैसी अभी बात करनी है ना, अल्लाह ताला वो भी बता रहे हैं, हम लोग के दिल में भी आ रहा होगा ना कि हाँ कैसा हम किसी को मनाओ, कैसी बात करूं, कैसी बात करूं। तो देखिए अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे कि कैसा बात पहुंचानी है। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला का कलाम भी क्या सुभान अल्लाह है ना। तो दुनिया की जिंदगी आखिरत के यहाँ यही है कि दुनिया की जिंदगी आखिरत में बहुत छोटी नजर आएंगी, इसलिए जैसा भी दुनिया में जिसे भी कोई दुनिया में गम हो, तकलीफ पहुंचे, नुकसान हो, बीमारी हो, तो उसमें जो है वो हिदायत पर साबित कदम रहना चाहिए। और इस बात को याद रखना चाहिए, इल्लबिस्तुम इल्ला कलीला, कि ये जिंदगी और इसकी परेशानियां बहुत ही थोड़ी है, और हमेशा की तो आखिरत है। और इस दुनिया की खुशियां भी बहुत सी थोड़ी है, यानी अगर कोई खुश भी है ना, बहुत सुकून से है, कुछ काम नहीं, और बहुत आराम से, नहीं कुछ थक रहा है दीन के लिए, अल्लाह की रजा के कामों के लिए नहीं थक रहा है, अपने आप को नहीं थका रहा है, बहुत आराम से है, तो वो भी बहुत थोड़ा ही है, फिर तो हमेशा के लिए आखिरत है। और अगर दुनिया में थक भी रहे, अल्लाह ताला की रजा के लिए थक भी रहे, तो थकना भी थोड़ा ही है, बाद में तो हमेशा का आराम है। कब्र में जाने के साथ क्या कहा जाएगा कि सो जाओ आराम से, जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है, तो वहां नहीं कुछ काम के लिए कहा जाएगा, है ना। तो सुभान अल्लाह, तो थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए और नेकियों में सबकत करने वाला बनाए। चले अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह फिर काम करना है ना, दीन का काम करना है तो किस तरह से काम करना है। तो अल्लाह ताला ने अगली आयत में बता दिया, सुभान अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल वकुल, कह दीजिए, लिइबादी, कह दीजिए मेरे बंदों को। सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला कितने प्यार से कह रहे हैं ना कि मेरे बंदों को। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप मेरे बंदों को कह दीजिए, यकूलू, वो कहे, यकूलुल्लती, कि वो कहे वो बात की अहसन, जो ज्यादा अच्छी हो। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों से कह दीजिए, और देखिए कितने प्यार से कह रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह करे कि ये बात हम लोग को हमेशा याद रहे, इसको हाईलाइट कीजिए, यानी अपने पारों में हाईलाइट कीजिए आप लोग, हाँ। और इसको भी याद रखना है, ये जिस तरह से ये याद रखे ना, इल्लबिस्तुम इल्ला कलीला, थोड़ा सा ही है, हाँ। फिर ये भी याद रखना है, वकुल इबादी यकूलुल्लती हिया अहसन, कह दीजिए मेरे बंदों को क्या वो कहे वो बात जो ज्यादा अच्छी हो। ज्यादा अच्छी बात अल्लाह ताला यहाँ कहने का हुक्म दे रहे। अल्लाह ताला अपने अब यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला के मोमिन बंदों को ये हुक्म दीजिए कि जब वो गुफ्तगू करे, बात करे, तो बहुत पाकीज़ा, शाइस्ता और अहसन अंदाज में और नरमी से बात करे। वरना वरना क्या होगा, नहीं ऐसी ऐसा तरीके से बात करेंगे, शाइस्ता अंदाज में नहीं करेंगे, नरमी से बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, क्योंकि शैतान फसाद डलवाता है उनके दरमियान। और इसका बहुत अच्छे से हर एक ने मुशाहिदा किया होगा कि जरा टोन अपना बिगड़ जाए, हस्बैंड से ही, यहाँ तो ज्यादा बड़ी फैमिली में की तो बाद में बात, पहले अपनी आपस में ही देखे, हस्बैंड वाइफ का जो रहता है, जरा टोन अगर थोड़ा हाई हो, या थोड़ा मूड में थोड़ा सा ये हो, तुर्शी हो या क्या हो,
فوراً سے سامنے والا سمجھ جاتا ہے، اور فوراً سے شیطان کس طرح سے وہ پھر فساد ڈالتا ہے. امیجن کیجئے، آ رہا ہے سب کو، یاد آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں یاد آ رہی ہے اپنی، کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ ایسے وقت میں جیسے یعنی اپنے منہ سے تھوڑی سی ایسی کچھ بات نکل گئی کہ جو ہسبینڈ کے دل کو، یعنی ہم یہاں ہسبینڈ کی بات کیوں کریں ابھی فی الحال، کیونکہ یہاں ہم لوگ جب رہتے ہیں تو موسٹلی تو نیوکلیئر فیملی ہے، جوائنٹ فیملی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب میں آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور برکت ڈالے. لیکن کس طرح سے شیطان جو ہے نا، یعنی یہ فیملیز میں بھی ہوتا ہے، بہو کے خلاف ساس کو بھڑکاتا ہے، ساس یا بہو کو ساس کے خلاف بھڑکاتا ہے، یا ہسبینڈ کو وائف کے خلاف بھڑکاتا ہے، یا اولاد کو یا بھائی بہنوں کو کس طرح سے، یا دوستوں کو یا رشتہ داروں کو یا ننن اور اس کو، یا کوئی بھی، یعنی کوئی بھی فیملی ممبر ہونے دو یا باہر کے ہونے دو، کسی کو بھی. تو پہلے ہم لوگ فیملی کا لیں گے اور پھر ایز اے دائی وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ دل میں جلدی سے خیال ڈالتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے وہ بول رہی تھی، دیکھیں سنیں کیسا اس نے بولی جلدی سے. تو یہ جو ہے وہ شیطان بیچ میں جلدی سے کیا ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے. اور وہ کیوں ڈالتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن، تو اس کو دشمنی سمجھنا چاہیے. اللہ اس کی دشمنی سے محفوظ رکھے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے آپس میں احسن انداز میں نرمی سے اچھی گفتگو سے بات کرنے کا حکم دیا. اور کیوں؟ کیونکہ تعلقات جو بگڑتے ہیں نا، تعلقات کی بگڑ کی جو اہم وجہ، جو تعلقات کی جو تمام جو خرابیاں اور جو بگاڑ جو اور فساد جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ زبان کی وجہ سے. ہر ایک اپنا اپنا یاد کیجئے، کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو انسیڈنس یاد آئے گا، چاہے آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، یا شوہر کے ساتھ، یا ساس کے ساتھ، یا ننن کے ساتھ، یا بھابھی کے ساتھ، یا جیٹھ جیٹھانی کے ساتھ، جو بھی ہوئی ہوں گی نا، آپ کو ضرور بات یاد آئی ہوں گی کہ کچھ آپ کے زبان سے نکلا یا کچھ سامنے والے کے زبان سے نکلا، اور کس طرح سے جو ہے وہ شیطان نے پھر بہکایا اور کس طرح سے وہ کرتا ہے. یاد آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی میم. آ رہا ہے نا؟ ہاں. تو یہی تو یہاں بھی پھر یہ ہم لوگوں کو باتیں یاد رکھنا ہے. یہ سب شیطان کا شیطان کی چال ہے. تو ہمیں زبان کو بہت محتاط ہو کر استعمال کرنا ہے، بے احتیاطی نہیں کرنی زبان میں، بے احتیاطی سے زبان کا استعمال نہیں کرنا، بے اعتدالی نہیں کرنا. اور باتوں کے وقت زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پھوٹ ڈالتا ہے، فساد ڈلواتا ہے. وہ کس طرح سے کہ دیکھیں اس نے ایسا کیا، اچھا اس نے ایسا بولے، ہاں تو تم بھی ویسے ہی بولو. ہاں. اور کبھی ایسا بہکاتا ہے کہ اگر شوہر نے کچھ بول دیا یا کسی نے کچھ بول دیا تو نہیں خاموش مت رہو، اگر تم خاموش رہے نا تو سمجھیں گے کہ تم ہی قصوروار ہو. یہ سب شیطان بہکاتا ہے. یا تو ایسا بھی بولتا ہوں گا، اور آپ لوگ بھی دماغ میں سوچیں کہ کیسے کیسے بہکاتا ہے نا. یا تو ایسا بھی ڈالتا ہے دماغ میں کہ ہاں اگر ابھی خاموش رہے نا تو ہمیشہ تم کو سننا ہی پڑے گا، اس کے لیے ابھی بول دو. تو یہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ کرواتا ہے نا، یعنی زبان کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں پھوٹ دلواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبانوں کی شر سے محفوظ رکھے. اور آج تک ابھی آپ بھی دعا مانگے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان ہے نا، خطا کار ہے نا، اور ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو انٹینشنلی بھی، اور بعض دفعہ بغیر انٹینشن کے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے جو سامنے والے کو بری لگتی ہے نا. تو اللہ کرے یہ جو بات ان کو بری لگی ہے نا، جس کسی کو بھی، تو اس بات کو اللہ ان کے لیے نا قیامت کے دن اپنی قرب کا ذریعہ بنایا نا. تو ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچی یا کسی پہ ظلم ہوا تو اللہم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہم لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیکھیں یہ دعا آئی نا، سبحان اللہ مسنون دعا، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتَهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ میری جس وجہ سے بھی یعنی اس کو
اب دماغ میں سوچئے یا سامنے والے کو جس کو بھی جو تکلیف پہنچی ہے تو اس کو میرے لیے قیامت کے دن نہیں، اس کو یعنی اس بات کو اس کے لیے قیامت کے دن تیری قرب کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ. تو یعنی یہ جو ہم لوگوں نے نقصان کیے تھے نا اس کا، کہ کچھ زبان سے ایسی بات نکال کے بیچارے کو غمزدہ کیے تھے یا جو بھی ہوا ہوگا، تو اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرما. یہ ہم دعا مانگ رہے. تو سبحان اللہ. یہ اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے زبان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمع و اعوذ بک من شر سمع و من شر بصری. اللہم انی اعوذ بک من شر سمع و من شر بصری و من شر لسانی ومن شر لسانی ومن شر لسانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے شر سے محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح جو دائی ہے، خاص کر کے پھر دائی یعنی جو بھی دین، ہم سب دین کے دائی ہے نا، کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب دین کے دائی ہے، ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے کہ علم کتنا حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا ہے نا، اور پہنچانا بھی ہمارا کام ہے. تو جو بھی دین کا دائی ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپس میں بات کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بات کرتے وقت یا تبلیغ کرتے وقت لہجے میں نرمی ہونا چاہیے، الفاظ کا صحیح چناؤ ہونا چاہیے. الفاظ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو رنجیدہ کرے یا سامنے والے کا دل ٹوٹے. یعنی ایسا نہیں کہ اس میں غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ہے، مگر صحیح بات بھی جو کرے وہ اچھی طرح سے بات کرے، سویٹنس سے بات کرے، مٹھاس سے بات کرے. تیز اور تنقید والی اور تلخ باتیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب وہ درس دیتے نا تو بعض لوگ جو ہے وہ یعنی دوسروں کو اتنا گرا کے پیش کرتے کہ ان کی کچھ ویلیو ہی نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. طنز بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک دم سختی سے بھی یہ نہیں. یعنی حق بات کہنی ہے مگر وہ بھی کیسی اچھی طرح سے کرنا ہے نا، کہ تلخ اور لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے کہ بہت کے سامنے والا ایک دم آفینڈ ہو جائے. خواہ یہ خطاب آپس میں گفتگو کے لیے یا دین کی دعوت کے لیے، کیونکہ الفاظ کا غلط استعمال، یعنی الفاظ کو جو غلط استعمال کرتے ہیں نا، یا لہجے میں اگر سختی ہو، یعنی بات تو صحیح تھی مگر سختی سے تھوڑا جواب دیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ بھی ضد میں آتا ہے. سننے کی بجائے کیا کرتا ہے وہ پھر اور ضد میں آ کر اور مخالفت کرتا ہے، بولتا میں تو اس کی بات سنوں گا ہی نہیں. یعنی بات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی مگر وہ دائی یعنی جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس نے اتنی سختی سے کیا. وہ اور آج کل جو ہوا ہے نا، آج کل جو لوگ بعض لوگ جو دین سے بھاگتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہ جو دین کے دائی رہتے ہیں نا تو وہ بعض دفعہ اتنی سختی کرتے کہ لوگ جو ہے وہ دین کو ہی چھوڑ دیتے، دین سے ہی بھاگ دیتے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں قرآن پڑھ کر کبھی اتنے اچھے اخلاق ہو اور اتنی نرمیاں کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ ہم لوگوں کو یعنی خوشخبری سنایا کرے، ان لوگوں کو ڈرا یعنی اور لوگوں کو کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے سختی نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر غلط بات دیکھے تو آنکھ بند کر کے رہے، گونگے شیطان کی طرح رہے، یہ بھی نہیں، مگر پیار سے سمجھائے، حکمت کے ساتھ پیار سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر انشاءاللہ پیار سے سمجھائیں. تو کیونکہ اس طرح سے اگر کریں گے نا کہ سخت لہجے میں، اور یہ سب تو تعلقات ہی خراب ہوں گے، اور پھر کتنے تو گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور جو دین کے کام کرنے والے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی لوگ جو ہے وہ دین سے بھی بھاگتے ہیں. ایک تو گھر بھی ٹوٹتے ہیں، یعنی آپسی بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور جو دین کی دعوت دینے والے وہ اگر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں سختی سے، اور صحیح الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے اور تنقید کرتے، تانا دیتے، تو اس سے بھی جو ہے ان لوگ جو ہے وہ دین سے بھاگ جاتے. تو نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہی نقصان ہوا نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا تھا نا، والسمع والبصر والفؤاد کل ذالک مقولا، کہ اللہ مسئولہ، کہ اللہ تعالیٰ آنکھ، دل، کان، ان سب کے بارے میں سوال کریں گے. تو پھر یہاں ابھی زبان کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے ہر چیز جو ہمیں اب کتنی محتاط ہو کر استعمال کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ، اور اس کے لیے نا ہم لوگوں کو کثرت سے کیا کرنا چاہیے، اس کا سولوشن ہے وہ حدیث میں کہ جو
جو آتا ہے نا کہ ایک بہت بڑی حدیث ہے، بس ہم اس کا جو کرنے کا کام وہ بتاتے ہیں کہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی وہ وہی کریں گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند، اس کے کان وہی سنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ وہی دیکھیں گی جو اللہ کو پسند ہے، یعنی جسم کے سارے اعضاء پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں لگاتا ہے۔ تو اس کے لیے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے رہیے۔ اگر اپنے آپ کو درست رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے، چاہے پھر وہ نفل نمازیں ہو، نفل نمازوں کے ذریعے، نفل روزوں کے ذریعے، نفل صدقات کے ذریعے، تمام نفل عبادات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے اس کے بعد میں پھر آتا ہے کہ خیر اور بھلائی کی بات کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیت آئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا للناس حسنا، اس کے بارے میں بھی آپ کو اسائنمنٹ ملا تھا کہ لوگوں جو ایمان لائے لوگوں سے حسنا اچھی بات کرو، خیر کی بھلائی کی بات کرو۔ تو اس میں کافی ڈیٹیل تھی، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور نہیں یاد ہوگا تو آپ جا کر وہ آیت نکال کر دیکھیں اس کی تفسیر۔ پھر اسی طرح سورہ احزاب میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور لوگوں سے بات کرو، بات کرو قولا سدیدا، صحیح درست سیدھی بات کرو، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ہم جو بھی بات، ہم جتنی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، جو بھی بات ہم جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں نا، تو وہ لکھنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے، اور وہ ہر بات ہمارا لکھتے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اچھی بات کرنا چاہیے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح زبان کے بارے میں مختلف بہت سی حدیث بھی آئی ہے کہ جو بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی یعنی حفاظت کی ضمانت دے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنے زبانوں کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، تو اس کے لیے کس بات کی ضمانت ہے، اور وہ بھی دیکھیں کس نے گارنٹی دی ہے۔ گارنٹی کا پتہ ہے نا کہ کوئی گارنٹی دے کہ نہیں ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بہت چیز اچھی ہے، تو کیسے ہم لوگ بات مانتے ہیں؟ تو یہاں تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے کہ جو بھی حفاظت کریں گے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ تو اللہ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہم اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے نسبی اور سسرالی تمام رشتہ داروں کو، سب کے زبانوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اہل و عیال کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بنا سوچے سمجھے بعض اوقات ایسی بات منہ سے نکالتا ہے کہ وہ بات اسے مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر بات کرنا چاہیے، اور شیطان جو ہے وہ، کیونکہ شیطان تو ہے ہی فساد دلانے کے لیے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ میں کب شر پھیلانے کا موقع ملے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ دیکھیں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ جو ہے، اچھا یہ بھی ایک کام کرنا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا بہت مدتوں سے بات نہیں کرتے، کوئی ہسبینڈ وائف ہو، کوئی بھائی بہن ہو، کوئی رشتہ دار جو ہے، نہیں ہم تو اس کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، ہم تو اسے 1 سال سے اسے بات نہیں کر رہے، یا کتنے سالوں سے بات نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، تو ان لوگوں کی بھی جو ہے بات کرانا، ان کے درمیان صلح پیدا کرنا، اصلاح پیدا کرنا، صلح کیا کہتے ہیں اس کو، اصلاح کرنا نا، صلح کرنا نا میم، صلح صلح، ہاں جی جزاک اللہ خیر، صلح کروانا۔ تو اس کا جو ثواب ہے وہ نماز اور روزے سے بھی زیادہ بہتر ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ یہ سب بھی کام کریں نا جب اپنے گھروں میں جائے، تو کیونکہ یہ سب چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس نا، تو صلح کر سکے ہے نا، آپس میں منا سکے لوگوں کو، اور اگر کوئی ہم سے روٹھا ہوا ہے تو ان کو بھی منائیں گے ہم لوگ، ہے نا انشاءاللہ۔ اور کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کو ایسے حکم دیا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے
گن سکھائے مسلمانوں کو کہ اگر ہم لوگ اس کے مطابق چلے نا تو کوئی دشمن بھی ہوگا نا تو اس کو بھی دوست بنانے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا نا. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم کہ برائی کو اس طرح سے احسن طریقے سے دور کرو کہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان اگر دشمنی بھی ہے نا تو وہ ایسے ہو جائے کہ جگری دوست. سبحان اللہ. اور حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ دوستوں اور اپنے رشتہ داروں اپنے بھائی بہنوں کو ہی دشمن بنائے ہوئے. اللہ رحم کرے ہم لوگوں کے حال پر اور اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا ایسا ہی اخلاق ہو جیسے قرآن میں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا نا حضرت عائشہ سے کہ کیسا اخلاق ہے تو کیا فرمائی تھی کہ خلق القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ویسے ہی جیسے قرآن میں ہے. تو قرآن میں یعنی جیسا قرآن بتاتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی قرآن کے مطابق ہی ہم لوگوں کا اخلاق ہو. اگر قرآن پڑھ کر بھی ہمارا اخلاق ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوا نرمی نہیں آئی تو ہمارا پڑھنا لکھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور 30 جو مارکس بھی آتے ہیں نا اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کچھ وزن نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے اعمال میں یہ ساری باتیں آئے اور جو کچھ ہم لوگ بھولے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائے ہم لوگوں کے لیے اور اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. چلے آگے کی آیت کرتے جلدی سے. ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. یہ آیت جو تھی وہ زیادہ تفسیر سے بتائی گئی کیونکہ ساری عملی پوائنٹ تھے. آگے کی آیت جلدی سے کر کے ہم لوگ گزر جائیں گے. ہاں آیت نمبر 54. تمہارا رب خوب جانتا. یہ بھی اسی یہ ایکچولی آیت کا ہی کنٹینیوشن ہے یعنی سیم ہی آیت سے ریلیٹڈ ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو عالم بکم خوب جانتا ہے تم کو ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے وہ ان یشاء یعذبکم اور اگر چاہے تو وہ عذاب دے تم کو. وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر وکیلا کا. یہ بھی دیکھیں ساری اللہ تعالیٰ باتیں ہم لوگوں کو سمجھا رہے. سبحان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ کرے کہ ہم صحیح سے سمجھ سکے اور صحیح سے سمجھا سکے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں کس کے دل میں کیا خیالات ہیں. یعنی تم جب ایک دوسرے سے کے ساتھ گفتگو کرتے باتیں کرتے تو کسی کی مخالفت کے بارے میں یا یہ کہتا ہے کہ اس کہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تو کبھی اصلاح ہونی نہیں والی ہے تو جہنمی ہے اس کو تو کبھی ہدایت ہی نہیں ملیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اس طرح سے بات کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کی کیسی حیثیت ہے کس کی کیسی نیت ہے کس کے کون کیسا ہے اور کون کی کس طرح سے ہونے والا. ہو سکتا ہے وہ آج گناہ میں ہے لیکن ہو سکتا ہے کل وہی جو ہے وہ بہت زیادہ نیک متقی آپ سے بھی زیادہ متقی ہو جائے. تو اس کے لیے کبھی بھی دعوت کے ٹائم جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے یعنی سامنے والے سے نفرت نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو گنہگار ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کل جو ہے وہ بہت زیادہ متقی پاکیزہ ہو جائے اور آپ گناہ کرنے لگے جو گناہ میں وہ ملوث ہے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر ثابت قدم رکھے. اس کے لیے سامنے والے کو مخاطب کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہے کہ ہاں وہ تو گنہگار ہے وہ تو جہنمی ہے وہ تو ایسی کبھی بات نہیں کرنا چاہے. یہی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہدایت پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کے اندر خیر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. تم فیصلے مت کرو اور یہ سمجھ کر کہ اسے ہدایت نہیں ملیں گی ان پر ان سے سخت کلامی نہ کرو. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یعنی نہیں کہ کبھی کبھی جو دین کی جو دعوت دینے والے وہ کیا کرتے ایک دو بار دعوت دیتے پھر مانتے نہیں ہیں تو بولتے ہاں ان کو تو ہدایت ملنے ہی نہیں والی اور پھر غصہ کرتے اور پھر چھوڑ دیتے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلے کرنے سے منع فرمایا. اور یہاں جو بات آئی ہے ای یشاء یرحمکم و ای یشاء یعذبکم اللہ چاہے تو انہیں ای یشاء اللہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. یہاں یہ بات آئی ہے اور رحم یعنی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے رحم کریں گا کہ یعنی جو بھی یعنی جو مسلمان نہیں ہے جو کافر ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اسلام لائے تو وہ مسلمان ہو جائے اور جو نافرمان ہے گنہگار ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور پھر وہ توبہ کرے اور پھر وہ فرما برداری کرنے لگے تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوں گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور عذاب دے یعنی کہ یعنی اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر وہ نہیں ایسا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ
عذاب دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے، اسے بھی اور یعنی سامنے والے کو بھی۔ اور یہاں اس آیت میں سمجھا گیا ہے کہ اللہ کو ہر ایک کی نیت حیثیت کا پتہ ہے، سننے والے کی بھی اور سنانے والے کی بھی، اس لیے کسی پر جہنمی یا کافر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ دین سمجھانے والے کو اگر بات بات پر غصہ آ جائے تو لوگ انہیں قبول نہیں کریں گے، بلکہ اور بھی ضد میں آ جائیں گے، یعنی ضد میں آ کر کیا کریں گے، پھر وہ دین کو ہی چھوڑ دیں گے۔ اور پھر یہاں جو بات آئی نا وما ارسلناک الا وقیلا، اور ہم نے آپ کو لوگوں پر کارسا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کارساز، یعنی یہاں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آ گئی، اور ہم سب جانتے ہیں سبحان اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے نا تو جو نہیں مانتے تھے، جو کافر تھے، وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ بھی کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرتے تھے، کیا مخالفت کرتے تھے، کیا ان کو ستاتے تھے، نہیں، بلکہ وہی پیار پیار سے سمجھانا، اور یہ تو اس کے ذریعے یعنی ہمیں بھی ہے، اور کس طرح سے شفقت کرتے تھے اور کس طرح سے شفیق تھے اور کس طرح سے فلا اللہ کا باقی نفس کا، اور اپنے آپ کو اتنا گھلاتے تھے غم میں کہ کس طرح سے لوگ یہ بات مانے۔ تو دین کے دائی کو جو ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو بھی دین کی دعوت یا دین کا کام کر رہے تمام لوگوں کے لیے یہ کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بھیجا، یعنی آپ جس طرح یعنی آپ دین کا کام کرتے رہیے، جو جس طرح سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ نرمی سے بات کریے، اسی طرح سے آپ بات کیجیے، آپ غصہ نہیں کیجیے کہ وہ تو بات ہی نہیں مانیں گے تو میں تو ان کو چھوڑ دیتی ہوں، ایسا نہیں کیجیے، آپ اپنی جو دین کی جو دعوت کا جو اسلوب بتایا گیا نا ویسے ہی کام کیجیے۔ اگر وہ نہیں بھی مانتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ بھئی ان لوگ تو مانے نہیں، وہ تو ایمان نہیں لائے یا وہ تو نیک کام نہیں کرے، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، مگر آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیسے ان کو دین پہنچایا۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بہت اچھے سے دین پہنچائے۔ یہاں یہی بات آئی ہے آیت نمبر 55، ہاں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق فضلنا فضیلت دی ہم نے بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض نبیوں کو، وآتینا داؤد زبورا، اور یہ داؤد علیہ السلام کو زبور۔ تو یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب خوب جانتا ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا اس کے اندر فضائل ہے، کیا نیکیاں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے نا یا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی صلاحیتیں، سب کے اخلاص، سب کے کردار اور سب کی گفتگو اور سب کی نرمی اور سب کے ہر ایک جو اندر جو بھی جس کے خیر ہے نا وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آگے کیا اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کیونکہ یہ بات کیوں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے، ان کا کیا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کوئی طائف والے بھی یہی کہتے تھے اور مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم میں سے جو سردار ہے، جو مال یعنی وہ جو اتنے مالدار ہے، جو سردار ہے، تو ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یتیم ہے تو وہ یعنی دنیائی مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے نا لوگ، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بعض نبیوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا خیر ہے، یعنی کس سے اپنی رضا کے کام لینا ہے، کس کو نبوت دینی ہے، کس سے دین کا کام کرنا ہے، کس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ یعنی دنیا کی کوئی صلاحیت ہے، دنیا کی کوئی مال و دولت ہے تو اس کو ہی اللہ تعالیٰ چن لے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے نا کہ کس کے اندر کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی تھی، تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے فضیلت دی، کلام ہم کلام ہوا
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ بہت یعنی ایک اس کے سپاہی تھے اور بہت چھوٹی قد والے تھے اور زیادہ شان و شوکت نہیں تھی، غریب تھے یہ بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف بادشاہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ آتے نا داؤد زبورہ، ان کو زبور بھی دی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ چن لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سی چیزوں کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساری کائنات میں جو ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے اوپر رحمت کرنے والا اور خاتم النبیین بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، اور بھی بہت سی فضیلت ہے۔ تو یہاں یہی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے دیتا ہے، تو اس کے لیے کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے فضیلت ضرور مانگنا چاہے۔ اللہم انی اسألکم من فضلک العظیم، اللہ سے فضل مانگنا چاہے مگر لوگوں سے حسد نہیں کرنا چاہے کہ اس کو یہ کیوں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے۔ بس یہی تھا، اور یہ آگے کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوں گی۔ ٹائم ہو گیا اپنا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور جو آپ کو بتایا نا کہ ایک اناؤنسمنٹ تھا، تو وہ یہ کہ انشاءاللہ آپ نے یہ جو